नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सऊदी अरब डॉलर को छोड़कर चाइनीज करेंसी के अंदर तेल बेचने का मुआहदा करने जा रहा है। चाइना के वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और रशिया के वज़ीर खारजा ऑलरेडी सऊदी अरब पहुंचे हैं। तो ये दुनिया को बदल देने वाली खबर अचानक सामने आ रही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बरतानवी फोर्सेस, उनकी इंटेलिजेंस साइप्रस में इस वक्त मौजूद हैं और इसराइल की मदद कर रही हैं। इस बारे में अहम तफसीलात सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक में एक बार फिर इसराइली फौज दाखिल हुई है और बहुत बड़े स्केल के ऊपर वेस्ट बैंक के इलाके तुलकराम में लड़ाई जारी है, उस बारे में आपको रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका ने ईरान को संगीन नतायज की धमकियां देते हुए नई सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया है और बताया कि ईरान जो असलहा रशिया को दे रहा है और रशिया और ईरान का बढ़ता हुआ ताल्लुक, अब इसका खमियाजा दोनों मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिका की जानिब से धमकियां आई हैं और इसका जवाब अब कैसे तैयार किया जा रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। इसराइल की इकॉनमी के ऊपर नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम एक बड़े मुश्किल और फैसला कुन दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दौर जो दुनिया को बदलने वाला है। ये जंग जो इस वक्त जारी है, इस जंग के इख्तिताम पर एक नई दुनिया वजूद में आ चुकी होगी। नए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आप देखेंगे, बहुत सारी हुकूमतें गिर जाएंगी, नई हुकूमतें, नई आइडेंटिटीज, एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया जो है वो नजर आएगी। खुद बाइडन कह रखा है उसने कि 7 अक्टूबर से पहले वाली दुनिया मुख्तलिफ थी और 7 अक्टूबर के बाद वाली दुनिया मुख्तलिफ होगी। अब नाज़रीन, जो मिडिल ईस्ट की जंग है और ग्लोबल ऑर्डर है, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं। और जो अमेरिकी हेजेमनी है नाज़रीन, वो डॉलर के ऊपर खड़ी हुई है और डॉलर की जो हेजेमनी है वो तेल के ऊपर खड़ी हुई है कि तेल अब डॉलर के बगैर बेच नहीं सकते हैं। ये उनका सबसे बड़ी हेजेमनी है कि तेल सऊदी अरब का है, तेल कुवैत का है, तेल वेनेजुएला का है, तेल रशिया का है, लेकिन बेचना डॉलर के अंदर है, लेकिन बेचना जो है वो डॉलर के अंदर है। अब नाज़रीन, वो वक्त आ चुका है इस पेट्रो डॉलर को खत्म करने का। पहले जरा ये खबर देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसको रिपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया ओपन टू पेट्रो युआन क्लोजर, चाइना टाइज मिनिस्टर सेज। ये नाज़रीन एक ऐसी खबर है जो दुनिया को बदल के रख देने वाली है। पेट्रो डॉलर से हम पेट्रो युआन की तरफ इस वक्त मूव करने जा रहे हैं। पेट्रो युआन यानी कि चाइनीज करेंसी है युआन, तो उसमें अब तेल जो है वो बेचा जाएगा और बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी हुजम के अंदर चाइना इस वक्त तेल खरीद रहा है सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब को सबसे बड़ा मसला यह है कि चूंकि देखें ना कि एक ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका के दरमियान जारी है और चाइना यह फैसला कर चुका है कि उसने अमेरिकी हेजेमनी का खात्मा करना है, तो वो डॉलर को तो प्रमोट नहीं कर सकता। तो अब सऊदी अरब के पास 2 रास्ते हैं कि या तो वो डॉलर में ट्रेड जारी रखे और लेकिन फिर चाइना उससे ऑयल नहीं खरीदेगा। अगर चाइना को ऑयल बेचना है तो फिर डॉलर को छोड़ना पड़ेगा। तो सऊदी अरब ने डॉलर को छोड़ने का फैसला किया है, चाइना को वो किसी तौर पर छोड़ने का जो है वो रिस्क नहीं ले सकता। और अभी खबर ये सामने आ रही है कि चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। अहम तरीन दौरा होने जा रहा है जिसमें बहुत बड़े मुआहदे, जिसमें सबसे बड़ा तो ये पेट्रो युआन का है और इससे अलावा जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, मुख्तलिफ असलहा सप्लाई के हवाले से। चूंकि सऊदी अरब में सारा असलहा अमेरिका से खरीदता है, लेकिन अब वो चाइना से भी असलहा खरीद रहा है। कुछ महीने पहले $4 बिलियन का असलहा सऊदी अरब ने चाइना से खरीदा है। तो सिक्योरिटी और बहुत सारे मामलात, जैसा कि चाइना सऊदी अरब को ये ऑफर कर रहा है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आपका शुरू करेंगे और दीगर टेक्नोलॉजी इधर उधर बहुत सारी बातें होने जा रही हैं। अच्छा, चाइना के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और रशिया के वज़ीर खारजा कल के जो है वो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं, सऊदी अरब पहुंचे हैं और MBS के साथ उन्होंने मुलाकात की है और GCC यानी गल्फ जो काउंसिल है उसकी अहम तरीन मीटिंग हुई, उसके अंदर रशिया शरीक हुआ है। यह बहुत गैर मामूली है, यानी गल्फ काउंसिल की मीटिंग हो रही है और उसमें रशिया के वज़ीर खारजा शरीक हो रहे हैं। आपने शायद इससे पहले कोई मिसाल देखी हो। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और ब्रिक्स इस वक्त पूरी तरह से कमिटेड है कि अमेरिका की हेजेमनी को ख़त्म करना है। और आपके सामने हम मुख्तलिफ सबूत रख चुके हैं कि कैसे रशिया, चाइना और ईरान, इनका जो ट्रायो है वो अमेरिकी हेजेमनी को खात्मा करने के लिए ये फैसला कर चुका है कि इसराइल को ये जंग हराना ज़रूरी है। यानी रशिया, चाइना और ईरान के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जिस अमेरिकी हेजेमनी का खात्मा हम करना चाह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को हराया जाए।
تو یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. غزہ کی جنگ اس لیے غیر معمولی نوعیت کی ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کا آرڈر جڑا ہوا ہے. اس سے پہلے افغانستان یا لیبیا یہ وہ جنگیں نہیں تھی کہ جن کے ساتھ گلوبل آرڈر جڑا ہوا تھا. غزہ کی جنگ وہ جنگ بن چکی ہے کہ جس کے ساتھ گلوبل آرڈر جڑ گیا ہے. اس لیے جو بھی دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کنیکٹڈ ہیں غزہ جنگ کے ساتھ اور اسرائیل کی بقا کے ساتھ, اسرائیل کے قبضے کے قیام کے ساتھ یا اسرائیل کے قبضے کے خاتمے کے ساتھ گلوبل ڈائنامکس جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ گلوبل پاور مشرق میں شفٹ ہوگی تو اسرائیل کا خاتمہ ہوگا, کیونکہ مشرق ایک سٹرونگ پوزیشن لے چکا ہے اگینسٹ اسرائیل اور فلسطین کے حق کے اندر. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برکس کے اندر فلسطین کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا اور ڈپلومیٹکلی, ملٹریلی ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ ان کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. ابھی ناظرین اس کے ساتھ آپ مزید دیکھیے کہ ایک سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسی ہے رشیا کا, اس کے 134 ممالک جو ہیں وہ ممبر بن چکے ہیں. اب یہ ٹیسٹنگ پیریڈ اس وقت چل رہا ہے, یہ ساری خبریں سامنے نہیں آ رہی, لیکن ٹیسٹنگ پیریڈ چل رہا ہے کہ ڈالر کے بعد کیا ہوگا, ڈالر کے بعد دنیا کی اکانومی کیسے چلے گی. اس کے لیے باقاعدہ پلان آلموسٹ تیار ہو چکا ہے کہ ایک دم سے جو دنیا کی اکانومی کو جھٹکا لگے گا اس کو کیسے قابو کرنا ہے, کیونکہ ایک دم ساری چیزیں کریش ہو سکتی ہیں. تو وہ پلان پیچھے سے تیار آلموسٹ ہو چکا ہے اور مزید اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. رشین بینکس کے اندر بہت سارے جو ٹیسٹنگ پیریڈ ہیں وہ چل رہے ہیں, اور رشیا اور چائنا جو لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں, اسی طرح ایران اور رشیا اور پھر انڈیا اور رشیا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ چل رہی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ ڈالر کا خاتمہ اس وقت جو ہے وہ ہوا جاتا ہے, اور یہ بات طے ہے. اور جس طرف ناظرین یہ جنگ جاری ہے 100% شور ہے کہ آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی, اور یہ بھی 100% شور ہے کہ اگر غزہ کی جنگ نہ چھڑتی ناظرین تو یہ جو دنیا میں اتنی ریپڈ تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ نہیں آنی تھی. یعنی یہ تبدیلیاں متوقع تو تھیں, ان کے بارے میں پچھلے کئی سالوں سے بات تو چل رہی تھی, لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا, اتنی جلدی ڈالر کا اختتام ہوگا, اتنی جلدی سعودی عرب کہے گا کہ آئل جو ہے وہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے, اتنی جلدی جو ہے نا یہ سارا امریکی جو ہیجمنی ہے اس کا اختتام ہوگا. یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. اس کا سارے کا سارا جو ہے نا آغاز یا اوریجن وہ غزہ جنگ سے ہے. آپ نے دیکھا براعظم افریقہ کیسے مغرب کی ہیجمنی سے آغاز ہوا, تو غزہ جنگ نے اصل میں دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اگر غزہ جنگ نہ ہوتی تو پھر یہ والی چیزیں ہوتی ضرور, لیکن آج سے 20 سال بعد, 30 سال بعد, 50 سال بعد یا 10 سال بعد, یہ نہیں پتا, لیکن یہ بہت دیر بعد ہونا تھی. اچھا, تو یہ صورتحال ہوگی. اب ذرا دوسری ڈیولپمنٹ اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے ذرا دیکھیے. بلنکن اس وقت برطانیہ پہنچا ہوا ہے اور برطانیہ میں اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی اس کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے جو برطانیہ کا وزیر خارجہ ہے, اور اس میں ایران کو دھمکایا گیا ہے اور نئی سینکشنز لگانے کا اعلان کیا گیا. پہلے ذرا 2-3 سٹیٹمنٹس دیکھیے. بلنکن کہہ رہا ہے the United States will impose new sanctions on Iran. نئی پابندیاں ایران کے اوپر لگائی جائیں گی. ایرانین میزائل give Russia additional capability and flexibility and fuel the war on Ukraine. ایرانی جو میزائل ہیں یہ رشیا کو ایڈیشنل کیپیبلٹیز فراہم کر رہے ہیں, رشیا کی طاقت میں ایرانی میزائل بہت اضافہ کر رہے ہیں, اینڈ فیولنگ دا وار آن یوکرین. تیسری بات, رشیا ول یوز ایرانین میزائل ان دا کمنگ ویکس اینڈ دس از اے ڈیولپمنٹ دیٹ تھریٹنز یورپین سیکورٹی. اب وہ ایران کے اوپر نئی چارج شیٹ کے اندازہ کریں, ایران کے اوپر یہ اب چارج شیٹ ڈال دی ہے کہ ایران کا یہ جو اقدام ہے یہ یورپ کی سیکورٹی کو تھریٹ کر رہا ہے. ایران جو رشیا کو میزائل دے رہا ہے جس کا ابھی تک ایران نے اوپنلی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی رشیا نے کیا ہے, لیکن امریکہ کہتا ہے کہ وہ دے رہا ہے, چلیں دے بھی رہا ہے, مان بھی لیا, تو اب اس سے یورپ کو بھی خطرہ ہو گیا. یہ بلنکن صاحب اڑے ہیں اور برطانیہ پہنچے اور برطانیہ میں کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو آپ نے بامبز دیے ہیں اسرائیل کو, اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس سے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی ان بامبز کا کون حساب دے گا جو آپ کے تھے اور اسرائیل کو ملے اور وہ سیویلینز کے اوپر جا کر گرے, اس کا حساب کوئی دے گا یا نہیں دے گا؟ تو بات ناظرین ساری آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ امریکہ اپنی ایروگنس کے اندر, اپنے امپیریل اور کولونیل مائنڈ سیٹ کے اندر, اپنی تکبر کے اندر اسی لینگویج کے اندر بات کر رہا ہے, یعنی فورس والی لینگویج کہ جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. یہ اس کی لینگویج ہے دنیا کے بارے میں, جس طرح اس نے پچھلے 30-40 سالوں میں دنیا کو چلایا ہے. اب بھی اس کا مائنڈ سیٹ, اس کا لینگویج اور اس کا انداز وہی ہے, لیکن دنیا ناظرین اب گھٹن محسوس کر رہی ہے. دنیا اس امپیریلزم کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. مجھے بتائیے یہ انجسٹس
اور یہ ہائپوکریسی یہ کیسے ورک کرے گی؟ یہ نظام اب کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی غزہ میں اب دیکھیں آج ہی المواسی کے اوپر بم گرے ہیں اور 100 کے قریب کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس کے حوالے سے بلنکن کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا. الٹا جو سیز فائر کا الزام ہے آج پھر اس نے بلنکن کی جانب سے حماس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اور ساتھ سینکشنز ایران کے اوپر لگ رہی ہیں جس نے کچھ بھی نہیں کیا. سینکشنز ایران کے اوپر لگ رہی ہیں. اسرائیل کے حوالے سے ایک مذمتی بیان بھی نہیں ہے. اور یہ جو ایران ادھر مثال دے رہا ہے، ایران یہ کر رہا ہے، ایران وہ کر رہا ہے. مجھے بتائیے یہ ہائپوکریسی اور یہ انجسٹس کیسے ورک کرے گا؟ جو ہم آپ سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ دنیا پر بڑے بڑے ایمپائرز قائم ہوئے ہیں، لیکن دنیا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. ہر قوم کو ایک وقت دیا جاتا ہے، وقت مقررہ، اور اس کے مطابق اس کا دنیا میں رول ہوتا ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ وقت سے پہلے بھی اس سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے. تو یہی کچھ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. دنیا نہیں چل پا رہی ہے اس نظام کے ساتھ کہ جس میں وہ اگر امریکی ہیجمنی کو قبول کر بھی لیں تو ان کو آگے سے کیا مل رہا ہے؟ یہ مل رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، وہ مل رہا ہے جو افریقہ میں ہو چکا ہے اور ابھی بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے اس طرح نظام نہیں چلتے ہیں. اب ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایران کون سا پیچھے ہٹنے والا ہے؟ یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ ایران، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا یہ کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا ہے. چاہے آل آؤٹ وار ہو، چاہے عالمی جنگ چھڑ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اب اس امپیریلزم کے انڈر نہیں رہنا ہے. کیونکہ ان کا سروائیول اس چیز کے اندر ہے، امریکہ کو کنفرنٹ کرنے میں. اگر رشیا امریکہ کو کنفرنٹ نہیں کرے گا تو رشیا 2 یا اس سے بھی زیادہ حصوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے گا، جیسے کولڈ وار کے اختتام کے اوپر ہوا تھا. تو یہ رشیا کا بھی سروائیول ہے، ایران کا بھی سروائیول ہے. اور چائنا کو یہ پتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے بعد اگلی باری چائنا کی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اور اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت سالڈ لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان تینوں ملکوں میں، چائنا، رشیا اور ایران میں، کہ جو مقاصد اچیو کرنے ہیں وہ اسرائیل کو ختم کیے بغیر اچیو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی بات ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو یہاں پر برطانیہ کے حوالے سے عام خبر سامنے آ رہی ہے. جیریمی جو کہ ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں برطانیہ کے اور اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور فارمر لیڈر آف دا لیبر پارٹی ہیں اور فلسطین کے زبردست سپورٹر ہیں، آج ان کی جانب سے اہم بات سامنے آئی ہے. انہوں نے بتایا کہ کیسے برطانوی فوج اور انٹیلیجنس سائپرس کی جو بیس ہے اس کو استعمال کر رہی ہے. جیرمی کوربائن ٹو المیدین: برٹش انٹیلیجنس ورک فرام سائپرس بیس انکلیوڈز غازہ اسٹرپ، لیبنن اینڈ ادر ایریاز ان دا مڈل ایسٹ. برطانوی جو انٹیلیجنس ہے وہ سائپرس کو استعمال کر رہی ہے غزہ پٹی کے لیے، لیبنن کے لیے اور مڈل ایسٹ کے باقی ایریاز میں اپنے آپریشنز کو سر انجام دینے کے لیے. برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ہے پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ موجودہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بہت سینئر لیڈر ہیں اور کئی بار ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور لیبر پارٹی کے فارمل لیڈر ہیں. برٹش بیس ان سائپرس ورکس ٹو ایکسچینج انفارمیشن ود اسرائیل ایمڈ وار آن غازہ. برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس سائپرس بیس کو استعمال کرتے ہوئے غزہ کے حوالے سے جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے وہ اسرائیل کو فراہم کر رہی ہے. ڈیمونسٹریشنز ان لنڈن ڈیمانڈ ہالٹنگ ملٹری سپورٹ فار اسرائیل اینڈ ٹیکنگ سیریس میئرز اگینسٹ اٹ. لندن میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور یہ مظاہرے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ برطانیہ مکمل طور پر اور پریکٹیکلی تمام جو سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ ختم کرے. اب یہ بہت اہم ترین انکشاف ہے اور دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. 2 باتیں اس حوالے سے میں امپورٹنٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اگین اینڈ اگین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائپرس کہیں نہ کہیں سے انوالو ہو رہا ہے. تو جب بھی آل آؤٹ وار چھڑے گی 10 دنوں بعد، 20 دنوں بعد، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، سائپرس اس جنگ کا حصہ ہوگا کیونکہ سائپرس براہ راست انوالو ہے. ہر بات میں سائپرس کا کوئی نہ کوئی کردار نکل رہا ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سائپرس اس جنگ کا حصہ نہیں ہوگا. سائپرس جنگ کا حصہ ہوگا کیونکہ برطانیہ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، امریکہ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. انٹیلیجنس جو فلائٹس ہیں وہ سائپرس سے اڑتی ہیں، ان کا اسلحہ کا ویئر ہاؤس وہاں پر ہے اور جو اسرائیلی ایئر فورس ہے وہ بھی وہاں سے آپریٹ کرتی ہے. تو سائپرس جنگ کا حصہ ہوگا اور سائپرس سے مراد ہے یورپی یونین. تو بات وہیں تک جائے گی جس بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی پریڈکٹ کر چکے ہیں. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ آج ایک بار پھر ثابت ہوا کہ غزہ جنگ میں CIA اور MI6 نے براہ راست حصہ لیا ہے. تو یہ صرف اسرائیل کی شکست نہیں ہے، یہ مغربی ٹیکنالوجی کی بھی شکست ہے
اور یہ دنیا کی دو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز CIA اور MI6 ان کی بھی شکست ہے، کیونکہ وہ ہاسٹیجز کا سراغ نہیں لگا سکے، وہ یحییٰ سنور کو ٹریس نہیں کر سکے۔ اب 11 مہینے گزر چکے ہیں، اب کے بعد اگر وہ ٹریس کر بھی لیں تو یہ معنی نہیں رکھتا، مطلب ان کو شکست ہو چکی ہے۔ تو یہ فلسطین کی عظیم الشان فتح ہے اور بہت عبرتناک شکست ہے جو ان سب کو ملی، اور یہ صرف اسرائیل کی شکست نہیں ہے، یہ مغربی ساری ایروگنس کی شکست ہے، اور ان کی ساری ٹیکنالوجی اور ان کی ساری جو انٹیلیجنس صلاحیتیں ہیں اس کی بھی شکست ہے۔ تو یہ سائپرس کے حوالے سے عام باتیں ہوں گی۔ اب ناظرین، تلکرام سے، ویسٹ بینک سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ویسٹ بینک سے خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی فوج داخل ہو گئی ہے، اور تلکرام کا جو سٹی ہے وہاں پر یہ فوج داخل ہوئی ہے، اور بہت بڑے لیول کے اوپر کلیشز اس وقت جاری ہیں۔ ذرا دو ہیڈ لائنز دیکھیے۔ کنفرنٹیشنز کرنٹلی آن گوئنگ بٹوین ریزسٹنس فائٹرز اینڈ آکوپیشن ٹروپس ان تلکرام۔ بہت بڑے لیول کے اوپر اس وقت جو کلیشز ہیں وہ جاری ہیں۔ We are engaged in fierce clashes with the occupation forces storming the vicinity of Tulkaram camp with machine guns۔ یہ الیکسا مرٹائر بریگیڈ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت فیرس لیول کے جو کلیشز ہیں وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے لارج فورسز فرام دا آرمی شین بیت اینڈ بارڈر گارڈ آر آپریٹنگ ان تلکرام ان کنٹینویشن آف دا ملٹری آپریشن ان دا ناردرن اینڈ ویسٹ بینک۔ بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی آرمی، شین بیت اور بارڈر گارڈز ان کو تلکرام کے اندر بھیجا گیا، اور وہ وہاں پر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت میسو لیول کے اوپر، بہت لارج سکیل لیول کے اوپر تلکرام کے اندر فائٹ اس وقت دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ امریکی خاتون کی ہلاکت کے بعد ایک بار اسرائیلی فوج وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن آج پھر اسرائیلی فوج جو ہے وہ داخل ہوئی ہے۔ یہ کسی خاص آپریشن کے لیے گئی ہے یا اب دوبارہ سے وہی لارج سکیل آپریشن شروع ہو گیا ہے، یہ تو نہیں پتا، لیکن ایک بڑی تعداد، بڑے سکیل کی لڑائی اس وقت جاری ہے۔ اچھا، اب اسی درمیان پیلسٹینین جو پریزیڈنسی ہے یعنی محمود عباس، اس کی جانب سے بیان سامنے آیا، اور اس بیان کی خاصی اہمیت ہے۔ پہلے ذرا بیان دیکھیے۔ It is time for Israel and the US administration to realize that the entire region is on the brink of a comprehensive explosion۔ امریکہ اور اسرائیل ریئلائز کریں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ان کا یہ حرکتیں نہ رکی تو پھر ایک کمپریہنسو وار مڈل ایسٹ میں چھڑنے جا رہی ہے۔ اب پیلسٹینین جو پریزیڈنسی ہے، ان کا وے آف میتھڈ، ان کا بیان، ان کے معاملات بالکل مختلف ہیں حماس سے۔ حماس کا جو میتھڈ ہے، کیونکہ حماس براہ راست ملٹری کانفلکٹ کے اندر شامل ہے، وہ آرمڈ ریزسٹنس کر رہی ہے۔ یہ جو پیلسٹینین پریزیڈنسی ہے، محمود عباس، ان کا کوئی آرمڈ ریزسٹنس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک ڈپلومیٹک سی اتھارٹی ہے، ڈمی سی اتھارٹی ہے، اس کی بیسیکلی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، اور وہ امریکہ کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، اسرائیل کے رحم و کرم کے اوپر ہیں۔ ابھی جب شروع کے دنوں میں بلنکن جب آیا تھا ویسٹ بینک میں تو محمود عباس سے وہ ملنے گیا، تو محمود عباس نے کمٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم غزہ کو بھی اپنے انڈر لے لیں گے، یعنی امریکہ کو اس وقت پلان یہ تھا کہ حماس کو ختم کر کے غزہ کو بھی فلسطینی اتھارٹی کے انڈر لے آئیں گے، تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے گا کہ دیکھیں ہم نے تو دہشت گرد تنظیم کو ختم کیا نا، فلسطینی علاقہ تو دوبارہ فلسطینیوں کو دے دیا، ہم تو وہاں پر ہیں ہی نہیں، تو وہ پلان فیل ہوا کیونکہ حماس ہاری نہیں۔ تو یہ محمود عباس ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے بیان دیا تھا کہ جناب علی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار حماس ہے، یہ ان کا پچھلے دنوں بیان تھا۔ اور پھر پیوٹن نے جو بلایا ہے اور چائنا نے جو بلایا محمود عباس کو، اس کو یہی کہا کہ تھوڑا سا اپنے معاملات کو درست کریں۔ اچھا، اور پھر جب اردگان نے اس کو بلایا کہ آ کر سپیچ کرو پارلیمنٹ میں، تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر جب اردگان نے بہت غصہ کیا اور کہا اس سے کہ پبلکلی معافی مانگے، پھر اس نے جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اپولوجائز بھی کیا، یہ وہ، تو اس کا کوئی کردار جو ہے وہ قابل فخر نہیں ہے۔ اب یہ امریکنز اور اسرائیلیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اب ریئلائز کر لیں، اب بس ہو گئی ہے ہماری۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ انہی کے انڈر ہے اور انہی کی ڈمی سی اتھارٹی ہے، یہ اوسلو اکارڈ کے تحت بنی تھی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپریہنسو وار کے دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، تو یہ بیان بھی اہمیت رکھتا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس کر دیں، تو کہ وقت پہنچ رہا ہے، قریب پہنچ رہا ہے۔ اب ذرا اسرائیلی میڈیا کے دو بیانات دیکھیے۔ اسرائیل لانچنگ اے کمپریہنسو وار اگینسٹ حزب اللہ وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ دا کانسیکوینسز از رانگ۔ جو اسرائیل اس وقت کمپریہنسو وار حزب اللہ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اس کے بہت شدید کانسیکوینسز اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اف اسرائیل گوز ٹو وار ان لیبنان there will be no homes to return to۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیبنان جنگ دوبارہ سے
पी के ऊपर है उसकी डिस्कशन। तो इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि अगर हम हिजबुल्लाह से जंग में गए तो इसराइल ये याद रखे कि वापस लौटने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, यानी हिजबुल्लाह के मिसाइल इतनी तबाही मचाएंगे कि कोई यहां पर घर नहीं बचेगा जिनमें हम लौट सकें। मलिया मेट करके रख देगी हिजबुल्लाह, इतने मिसाइल उन्होंने चलाने हैं। तो ये बहरहाल अच्छा। इसी दरमियान नाज़रीन, इसराइल का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उनकी इकॉनमी है, उस हवाले से अहम रिपोर्ट सामने आई है। इसराइली मीडिया, एक्सपेक्टेशंस दैट द फाइनेंशियल डेफिसिट इन इसराइल विल रीच अ रिकॉर्ड नंबर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसराइल का जो बजट खसारा है वो रिकॉर्ड तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर। ये खसारा ये होता है कि खर्चे ज्यादा हों और कमाई कम हो जाए। तो कमाई उनके इंडस्ट्री का तो भट्टा बैठ गया ना, और पैसे सारे जंग में लग रहे हैं। $100 बिलियन के करीब लग चुके हैं। जंग के शुरू के वक्त इनके पास $500 बिलियन थे, अब वो $220 बिलियन रह गए। तो इंटरनेशनल सरमायाकारी भी रुक गई है और बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो दिवालिया हो गई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस तबाह हो गए हैं। तो फाइनेंशियल वो क्राइसिस, द फाइनेंशियल डेफिसिट हैज राइज टू द स्ट्राइकिंग लेवल्स इन द जनरल बजट इन इसराइल। बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त जा चुका है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, नॉर्वे का बयान सामने आया। नॉर्वे ने ज़बरदस्त पोजीशन लिया फ़लस्तीन के हक़ में और कंडेम किया है इसराइल के तमाम इक़दामात को। और ज़ाहिर बात है मगरिब ने क्या करना है, कुछ ऐसा तो कर नहीं सकता, लेकिन लेबनान ने अपनी दौलत निकाल ली है, अपने सफ़ीर को बुला लिया है और बहुत सारे इकदाम वो जितना उठा सकते। देखें, बात यह है कि जब इस्लामी दुनिया कुछ नहीं कर रही तो फिर मगरब यही कर सकता है, यानी जो ममालिक साथ खड़े हो रहे हैं वो यही कर सकते हैं ना कि वो सरमायाकारी रोक दें, अपनी कंपनीज को बंद कर दें, इसराइल के साथ काम करने के लिए सफ़ीर को वापस बुला लें, और वो क्या कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त उनके इकदामात हैं, उनके इम्पैक्ट्स हैं। असल बात यह है कि इस्लामी दुनिया कब लीड करती है। यमन से एक अहम खबर सामने आ रही है। यमन पर जो अटैक हुआ है अमेरिका और बरतानिया का, 9 फीमेल स्टूडेंट्स वहां पर शहीद हो गई हैं। एक स्कूल को निशाना बनाया गया है अमेरिका और बरतानिया की बमबारी में। तो आप मुझे बताइए, उधर ब्लिंकन खड़े होकर कह रहा है कि ईरान पर मोर सैंक्शंस लगाएंगे, सेम टाइम के ऊपर गजा पर बम गिर रहे हैं, सेम टाइम के ऊपर वेस्ट बैंक में इजरायली फौज घुसी हुई है, और सेम टाइम के ऊपर अमेरिकी और बरतानवी फौज इधर यमन पर अटैक करके 9 फीमेल स्टूडेंट्स को शहीद कर रही है। एक स्कूल पर उन्होंने अटैक किया है। तो अगेन मुझे बताइए, इस इनजस्टिस के साथ और इस हाइपोक्रेसी के साथ कैसे दुनिया चलेगी कि सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगेंगी और तुम यहां पर 9 फीमेल स्टूडेंट्स को शहीद कर रहे हो। तो अगर लड़ना है तो हौसियों से लड़ो, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें बहुत शौक है तो लड़ लो, लेकिन स्कूल्स के उधर इसराइली बम गिरते हैं तो वो भी स्कूलों और मसाजिद और इबादत गाहों के ऊपर, क्योंकि ये दोनों एक है, इनमें फर्क नहीं है। इनका कॉलोनियल माइंडसेट भी वही है, इनकी सोच एक ही है, तो उसी मुताबिक दोनों वर्क करते हैं। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।